مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کی وجہ سے ٹکے تھوڑے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے علم صحیح کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ بندے کے پاس معلومات اور علم کا صحیح ہونا یہ سب سے بیس اور بنیاد ہے سارے اعمال اور عقائد کے ٹھیک ہونے کی۔ اگر ایک بندے کا علم ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی فکر ہی ٹھیک نہیں ہے، کبھی بھی اس کے عقیدے اور عمل ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بیس اور بنیاد یہی ہے کہ بندے کا علم صحیح ہو۔ اگر علم صحیح نہ ہو، علم کے اندر خرابی ہو، تو نتیجہ ہے کہ پھر عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ ایک آسان سی چیز ہے، ایک بندہ کپڑے سینے کا صحیح ڈھنگ نہیں جانتا، اگر کوئی اس سے سوٹ سلوائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کپڑا بھی خراب کرے گا، سلائی بھی خراب کرے گا۔ ایک بندہ اگر کپڑے کے استری کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں جانتا تو وہ کپڑا جلا کے رکھ دے گا۔ کوئی بھی کام ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک بندے کو اگر اس کام کا صحیح علم نہیں ہے، ڈرائیور گاڑی چلانے کا صحیح علم ایک بندے کے پاس نہیں ہے، وہ اگر گاڑی چلائے گا تو گاڑی کا بھی کباڑہ کرے گا، اپنا بھی اور کسی اور کا بھی نقصان کرے گا۔ علم کا صحیح ہونا یہ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح آنا چاہیے۔ میں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے کلمہ طیبہ صحیح آنا چاہیے۔ نماز کے اندر ہم شروع سے لے کے آخر تک جتنی چیزیں پڑھتے ہیں، ان کا ایک ہے کہ مجھے آتی ہے، میں پڑھتا ہوں، میں نے بچپن سے ماں سے سنی، باپ سے سنا، محلے میں کسی عورت کے پاس بچے جا کے پڑھتے ہیں اس وقت سے سنا۔ اب وہ اپنے گمان میں یہی ہے کہ مجھے آتا ہے، لیکن جب آپ کسی اچھے ماہر کو سناتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں۔ پہلے بھی شاید میں نے کبھی سنایا تھا، سن 88 کی بات ہے غالباً، 89-88 کی، 1999-88 کی۔ اس سال میں نے دورہ حدیث کیا، یعنی یہاں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے عالم کا کورس مکمل کیا۔ مفتی کا کورس کراچی میں نے اس کے بعد کیا۔ تو جماعت والوں کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب ایک فارغ ہو کے آگے ہیں، تو وہ پہنچ گئے، ان کا تو ماشاءاللہ طریقہ واردات ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس کہ بھی جماعت کے ساتھ یا خود چلو یا بچے کو بھیجو، ابو نے مجھے بھیج دیا، تو میں جماعت کے ساتھ گیا۔ پیدل ہمارا کچھ وقت تھا پہاڑ کے اندر۔ وہاں ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ آج تک مجھے اس کا نقشہ نہیں بھولتا۔ کم از کم ہم 1.5 دن پیدل چل کے اس کے گھر پہنچے، یعنی اتنا پیدل چلتے جاتے کتنا دور، وہاں کوئی گاڑی واڑی سواری نہیں جاتی، پیدل یا اونٹ یا گھوڑا گدھا اس کا سفر ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے، وہاں ہم 1-2 دن رہے۔ اس کا ڈیرا اس نے جنگل میں، دور میں، پنڈ میں، ایسا اس کا مہمان کا ڈیرا بنا ہوا تھا کہ جس پر کئی قسم کے یعنی بستر، کھانا فلاں ہر چیز کی بہترین سہولت تھی۔ مسجد مستقل اس نے گھر کے ساتھ بنائی ہوئی۔ وہاں پانی ویسے نہیں ملتا، لیکن اس نے مستقل وہ کنواں کھودا ہوا تھا، وہاں سے پانی اسی وقت جس وقت چاہو نکال لو۔ اسی سال وہ حج کر کے آیا تھا۔ میری یادداشت کے مطابق اس نے بتایا کہ میرا 48,000 روپیہ لگا ہے حج پر، صرف 48,000۔ آج 8 لاکھ میں حج نہیں ہوتا۔ 48,000 روپے میں وہ اس وقت حج کر کے آیا۔ اب اس سے جب جماعت والوں کا طریقہ ہے سننا سنانا، جب سننا سنانا کیا تو اتحیات کے اندر غلطی ہے، دعائے قنوت کے اندر غلطی ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر غلطی ہے،
فلاں صورت میں غلطی ہے۔ اب اس کو احساس دلایا ہم نے کہ اللہ کا بندہ تو یہاں سے سفر کر کے کعبۃ اللہ گیا، تو یہاں سے سفر کر کے مسجد نبوی گیا، مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں تو نے 48,000 روپیہ لگایا، اور صفا مروہ منی مزدلفہ تو نمازیں غلط پڑھتا رہا، تیری سورۃ فاتحہ کے اندر غلطی ہے، تشہد کے اندر غلطی ہے، قعدے کے اندر غلطی ہے، دعائے قنوت کے اندر غلطی ہے، تو یہ ساری تو وہاں غلط پڑھتا رہا، اللہ کے گھر میں جا کر کے تو بتا تجھے کیا ثواب ملا ہوگا۔ اب جب اس کو احساس دلایا تو وہ ہمارے کہنے کے بغیر باقی وقت ہمارے ساتھ رہا، اور جتنا میں نے اس بندے کو روتے ہوئے دیکھا آج تک مجھے بھولتا نہیں ہے، 24 گھنٹے رو رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے گھر میں آ کے نمازیں غلط پڑھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے نمازیں غلط پڑھی، میرے اتنے پیسے بھی خرچ ہوئے، 2-4 مہینے بھی لگے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں بڑا حاجی غازی نیک نمازی بن گیا، اور میری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بتائیے، چونکہ اس کا علم ٹھیک نہیں تھا، علم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سارا عمل خراب ہوا۔ اگر وہ علم ٹھیک ہوتا، اس کو ہم نے احساس دلایا، اگر تو روزے لگا لیتا، 40 دن لگا لیتا، 4 مہینے پہلے یہاں لگا لیتا، اس میں تیرا 400-500 روپیہ خرچ ہونا تھا، لیکن 400-500 روپیہ خرچ کر کے تو جماعت کے ساتھ وقت لگا لیتا، اب تیری نماز ٹھیک ہو جاتی۔ اب وہاں جا کے تو اگر تھوڑی نمازیں بھی پڑھتا تو ٹھیک تو پڑھتا نا۔ قیامت کے دن یہ تو نہیں دیکھا جائے گا تو نے عمل کتنا کیا، دیکھا یہ جائے گا عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے لیے علم کا صحیح ہونا یہ پہلی بات ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو منافق لوگ تھے، جو یہودی لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے، جو پہلے قرآن حدیث شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر کچھ طبقہ تو وہ تھا جو سرے سے بے علم تھا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بالکل ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، وہ کسی کتاب کو لکھنے پڑھنے کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اہل مکہ، ان کو دنیا امی کہتی ہے، آج بھی ان کے بارے میں امی لکھا جاتا ہے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے اندر پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسے کئی معاملات کیے ہیں کہ کافر لوگ قید میں آ گئے، ان کا فدیہ دے کے چھڑانا چاہتے ہیں، تو حضور نے طے کیا تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ہمارے اتنے ساتھیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ ان کو فدیہ یوں دیا کہ تم سے اور کچھ نہیں لیتے، تم بس ہمارے ساتھیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہاں علم کی اس طرح سے کمی تھی۔ ایک طبقہ تو یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بالکل ان پڑھ تھے، لا يعلمون الکتاب، وہ کسی کتاب کو لکھنے پڑھنے کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ ہاں الا امانیہ، ان کا مذہب کیا تھا؟ بس دل کی آرزویں تھیں، جو دل میں آیا وہی کرتے جا رہے ہیں۔ جسے آج کل آپ دیکھ لیں، جتنا آپ پنڈوں میں چلے جائیں گے، ان پڑھ طبقے میں چلے جائیں گے، جنہوں نے کبھی لکھنا پڑھنا، یہ ہمارے جھونپڑیوں والے جو پڑھے ہیں تو یہ بھی انسان، قیامت تو ان کے لیے بھی آنی ہے، قبر میں تو انہوں نے بھی جانا ہے، حساب کتاب تو ان سے بھی ہونا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے کہ ہم آیا ان کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اب ان کے بچے نہ سکول جانتے ہیں، نہ سکول جاتے ہیں، نہ مدرسے مسجد کو جانتے ہیں، نہ جاتے ہیں، جیسے بھیک مانگتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بھیک مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں۔ اب وہ بھی تو انسان ہے آخر ہمارے جیسے، ہماری اماں حوا کے اولاد ہیں، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی فکر کریں، ان کو یہ توجہ دلائیں کہ بھی یہ علم تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی صحیح کو صحیح جانو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ ان بیچاروں کو علم ہے، فرض بنتا ہے۔ لیکن وہ طبقہ جو بالکل ان پڑھ ہے، اب ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کی مذہب ان کے دل کی اپنی آرزویں، اپنی چاہتے، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی باپ دادے سے بات سنی، وہ اتنا تھی، پھر اتنا بڑھی، پھر اتنا بڑھی، وہ پر کا پورا پرندہ بن گیا۔ اب کتنا رواجات ہیں، رسومات ہیں، بس وہی ان بیچاروں کا مذہب ہے۔ تو ایک طبقہ تو یہ فرمایا کچھ نہیں جانتے تھے الا امانیہ، مگر ان کے دل کی آرزویں۔
वइनहुम इल्ला यज़ुन्नून, बस सिर्फ गुमान है, अटकल पच्चू है, अंदाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उसी को वो मज़हब समझते हैं। उनके लिए सब कुछ वही है, बस समझते इसी करते करते हम कामयाब हो जाएंगे, बाप दादे वाले रसूमात पूरे कर रहे हैं। और दूसरा तबका, यहूदियों में कुछ लोग पढ़े लिखे थे, यहूदियों में कुछ लोग उस वक़्त भी पढ़े लिखे थे, जो पहली किताबों को भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, उनके पास कुछ न कुछ इल्म था, लेकिन चूँकि पहली किताबें मुहर्रफ हो चुकी थीं, तग़य्युर तबद्दुल का शिकार हो चुकी थीं, असल महफूज नहीं थीं, जब किताब में गलत लिखा होगा तो पढ़ने वाला भी तो उसी को पढ़ेगा, फिर यकीनी बात है उसका इल्म भी गलत होगा। तो मुहर्रफ किताबों को पढ़ने की वजह से, मुबद्दल किताबों को पढ़ने की वजह से, गलत मलत खलत मलत किताबों को पढ़ने की वजह से उनका इल्म भी गलत था। अब उनके बारे में ये था कि वो अपनी तरफ से किताबों में मिलावट करते, अपनी तरफ से मसले बनाते, अपनी तरफ से उसके अंदर पेमंदकारी करते और फिर कहते ये भी अल्लाह ने फरमाया, ये भी अल्लाह ने फरमाया, ये भी अल्लाह ने फरमाया। जैसे आजकल भी हमारे हवा परस्त, ख्वाहिश परस्त लोग कोई पैसे लेके, कोई ओहदा लेके, कोई और दुनिया का मफादात, कोई वजारत, कोई सिदारत, कोई बादशाहों का कुर्ब लेके आपके सामने हैं, वो बाकायदा मौलवी नज़र आते हैं और उनकी बातें आप सुने तो आप समझें कि वाकई एक इंसान को पता चलेगा कि दीन फरोश लोग हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर भी एक तबका ये था। फ़वैलुल्लज़ीना, कुरान कहता है पस हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, जो लिखते तो अपने हाथों से हैं, खुद लिखा अपने हाथ से, लेकिन कहते क्या हैं, सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। खुद का लिखे हुए को भी ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ऐसा क्यों करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसकी वजह से दुनिया के मफादात और दुनिया के चंद टक्के वसूल करें। जैसे कोई तवीज़ बेच रहा है, कोई फतवे बेच रहा है, कोई किसी और तरीके से दुनिया कमा रही है दुनिया। फ़वैलुल्लहुम, अल्लाह फरमाते हैं पस हलाकत है इनके लिए, उसकी वजह से जो अपने हाथों से लिख के उसको खुदा का कलाम बताते हैं। ववैलुल्लहुम, और हलाकत है उनके लिए उस चीज़ की वजह से जो इस तरह गलत बात करके कि दुनिया के मफादात और पैसे कमाते हैं। ये दोनों चीज़ें इनके लिए हलाकत का सबब हैं। तो इस सारे का खुलासा यही बनता है कि इल्म सही न हो तो बंदा हमेशा भटकता रहता है। अगर इल्म सही हो जाए तो फिर इंसान के अकीदे भी सही हो जाते हैं, अमल भी सही हो जाता है। बुनियादी चीज़ यही है कि बंदा इल्म सही हासिल करे। आज स्पेशलिस्टी दौर है, मेरी आंख का मसला बनता है तो मैं हर डॉक्टर को नहीं दिखाता, आई स्पेशलिस्ट को दिखाता हूँ। अगर मेरे गले का मसला बनता है तो गले के स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। अगर मेरे दिल का मसला बनता है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। इसलिए हर चीज़ का आज डॉक्टर अलग अलग है। ये नहीं है कि पहले की तरह कि पूरे इलाके में बस एक डॉक्टर है, जानवरों के इलाज के लिए भी उसी के पास, इंसानों के इलाज के लिए भी उसी के पास। कोई बीमारी है बजी डॉक्टर साहब के पास चलो, हर चीज़ का वही एक ही डॉक्टर है। आजकल हर चीज़ का डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग अलग है। तो जैसे दुनियावी फ़नून के अंदर हमें यह समझ आती है, तो फिर दीन इतना लावारिस क्यों हो गया है कि दीन के बारे में जो भी दाढ़ी वाला देखा, अच्छा उस मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले जाओ, उस मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले जाओ। अब मौलवी साहब को नाज़रे आता है कि नहीं आता, मौलवी साहब को कुरान का तर्जमा आता है कि नहीं आता, मौलवी साहब किसी हदीस का पता है कि नहीं है, मौलवी साहब सियाह सित्ता को जानता है कि नहीं। बस ठीक है, वो मौलवी साहब भी कहता है अगर ये मेरे पास आए हैं, मैंने उनको कहा मुझे पता नहीं है, फिर ये कहेंगे अच्छा ये तो जहल है, लिहाजा इसको तो मस्जिद से निकालो। अब मुल्ला आम बादशाह के चुप न शवद, लिहाजा उसने कोई ना कोई जवाब ज़रूर देना है। नहीं बोलूँगा तो लोग कहेंगे ये तो आलिम नहीं है, ये तो जाहिल है, तो मुझे मस्जिद से निकाल देंगे, मेरा तो रोटी का मसला बन जाएगा। फिर वो ज़रूर कोई ना कोई मसला बता देगा गलत। ख़ुद भी गुमराह, ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, ख़ुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह करेगा बेचारा। वजह इल्म का कम होना, इल्म का ना होना। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कपड़े की क्वालिटियाँ जानते हैं तो फिर इल्म की क्वालिटियाँ भी जानें कि सही आलिम कौन है और उसके पास सही इल्म है कि नहीं है। डॉक्टर की क्वालिटी जानते हैं तो फिर इल्म के लिए आलिम की क्वालिटी भी जाननी चाहिए और फिर इल्म सही हासिल करना चाहिए, ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदगी न हो, अफसोस और हसरत न हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तो